السلام كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بر صغیر کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں جس کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کے دنیا کو وہ نمونہ پیش کیا ہے جو رہتی دنیا تک اس طرح کوئی نہیں پیش کر پائے گا۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے جس کو میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا جیسے تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک نام دنیا میں ہے، ایسے ہی بر صغیر پاک و ہند کی تحریکی آزادی میں، خانقاہی مصروفیات میں، تدریسی معاملات میں، قائدانہ صلاحیتوں میں، قوم کو آزادی کے لیے جذبے پہ اجاگر کرنے کے لیے، عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے شاگردوں کی ایک کھیپ تیار کرنے کے لیے، اور اسی طرح تصانیف اور کتب کے میدان میں قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کے لیے شیخ الہند محمود الحسن کا نام چمکتا نام۔ ان کی پیدائش ہے 1920 میں، تو ان کی وفات ہے 1851 میں ان کی پیدائش ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ 1851 سے 1920 یہ کل عمر ان کی 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے، اور 1920 میں جو ان کی وفات ہے وہ بھی 30 نومبر کو، جو 2 دن پہلے گزری ہے۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں شیخ الہند پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسلامی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت شیخ الہند کو 105 سال ہو گئے ہیں وفات پائے، اور اگر ہم شمسی ترتیب سے دیکھیں جنوری فروری کے حساب سے تو 102 سال مکمل اور 130واں سال شروع ہے شیخ الہند کی وفات کو، یعنی 100 سال سے زائد کا زمانہ بنتا ہے۔ میں ان کے بارے میں چند باتیں کروں گا، ذرا آپ توجہ سے سنیں اور اس کو یاد بھی کریں اور آگے بتائیں کہ ہمارے اکابرین کا کتنا روشن ماضی ہے۔ ہندوستان کا ایک ضلع ہے بانس بریلی، اس میں ایک عالم دین ملازمت کے سلسلے میں رہائش پذیر تھے جن کا نام ہے حضرت مولانا ذوالفقار علی۔ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام محمود حسن رکھا گیا ہے، جس کو بعد میں دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ محمود حسن، ان کی پیدائش وہیں 1851 میں ہے۔ انہوں نے بچپن میں اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، قریبی مدارس میں قریبی اساتذہ سے جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ جب ان کی عمر مبارک 16 سال کی تھی 1866 میں، 15 سال پوری تھی، 16واں شروع تھا، تو 1866 میں قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع سہارنپور بستی دیوی بند، اس میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ یہ مدرسہ مولانا قاسم نانوتوی نے کس لیے قائم کیا تھا؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 1857 میں اس مدرسے کے قیام سے پورے 9 سال پہلے انگریز سے آزادی کے متعلق جنگ ہوئی تھی، جس کو مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، اور انگریز اس کو غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ غداری کی تھی۔ حالانکہ یہ غداری نہیں تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت حاجی عابد حسین رحمہ اللہ، اور اس طرح حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے پوری جنگ کی تیاری کی تھی انگریز کے ساتھ کہ یہ برطانیہ سے 7 سمندر دور سے اٹھ کے آئے ہیں اور ہمارے ملک میں تاجر بن کے آئے، ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے ان نے بزنس شروع کیا، اور آج ہمارے حکمران بن بیٹھے ہیں۔ تو ان کا یہاں لینا دینا کیا؟ اور یہ جائز مطالبہ تھا، صرف ان حضرات کا نہیں تھا، ہندو، سکھ، عیسائی جو اس ملک میں باسی تھے، بر صغیر میں رہنے والے، تو یہ سب کا مطالبہ تھا۔ تو انہوں نے جنگ لڑی، لیکن اسباب کی دنیا میں جنگ جیتی نہ جا سکی۔
ان کی گرفتاریاں ہو گئی، ان پر ظلم و تشدد ہو گیا، حضرت حافظ صاحب ضامن رحمہ اللہ شہید ہو گئے، باقی حضرات کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جنگ آزادی شاملی کا ایک میدان ہے، شاملی انڈیا کا علاقہ ہے۔ اس کے 9 سال بعد حضرت نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیم بھی دے سکیں اور سمجھا بھی سکیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا مقابلہ کن سے۔ تو یہ جب مدرسہ دارالعلوم دیوبند بنا تو اس کی پہلی بنیاد تو یہی تھی کہ ہم اپنی قوم کو اسلام سے روشناس کر سکیں۔ تو دیوبندیت نہ کسی مذہب کا نام ہے، نہ کسی مسلک کا نام ہے، بلکہ یہ اس علاقے میں رہنے والے علماء حق کے مدرسے کا نام ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے امت مسلمہ کو دیا تھا، وہ دین محمد جب ہندوستان میں پہنچا تو کچھ لوگوں نے اس دین میں کمی کی، کچھ نے اضافہ کیا۔ جن نے دین میں کمی کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ نہ کریں بس یہ کریں، یہ نہ کریں جی یہ کریں، اپنی طرف سے کمی کی، انہیں کہتے ہیں ملحد، الحاد والے، جو دین میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ظالم ہیں جو دین کو بڑھا دیتے تھے، دین میں اضافہ کر دیتے تھے، مثلا نمازیں 5 نہیں ہیں 7 ہے، سجدے 4 نہیں ہیں 2 رکعت میں نہیں 6، اس طرح کی غلط باتیں جس کو بدعت کہتے ہیں کہ دین بڑھا دینا۔ تو دین بڑھانے اور گھٹانے کا سلسلہ شروع تھا، تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے خالصتاً دین محمدی سمجھانے کے لیے ادارہ قائم کیا۔ اس کو آپ مذہب نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد پر دین اسلام کو خالص شکل میں امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مدرسے کے پہلے شاگرد شیخ الہند ہیں، یہ جو میں سمجھانے لگا، یہی مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، مولانا ذوالفقار علی صاحب کے بیٹے، یہ اس مدرسے کے پہلے شاگرد ہیں۔ اور یہ مدرسہ کیسے رکھا گیا، اس کے لیے بھی ایک خواب دیکھا گیا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ میں گول دائرہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے دین کے فوارے پھوٹیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں خواب کے اندر موجود ہیں اور نشان لگا رہے ہیں۔ تو یہ صبح اٹھے نا اسی جگہ پہ گئے کہ یہاں کا خواب میں نے رات آپ علیہ السلام کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے وہ نشان اصلی شکل میں موجود تھا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہے تو خواب کی بات اور یہ اصلی شکل میں۔ تو ان نے حضرت نانوتوی باقی سب حضرات سے مشورہ کیا، انہوں نے اس جگہ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ آج دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی بن چکا ہے، پوری دنیا کے 283 ممالک میں ان کی فیض اور ان کے شاگردوں کی کھیپ پہنچ چکی ہے۔ لیکن جس جگہ یہ نشان لگایا تھا نا، وہ مدرسے کی پہلی عمارت ہے۔ آج وہاں ایک برآمدہ قائم ہے جسے 9 درہ کہتے ہیں، 9 درہ، 9 اس کے دروازے، ایک برآمدہ قائم ہے۔ اس جگہ کی اتنی شان ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کوئی سبق یاد نہ ہوتا ہو نا تو استاد اسے وہاں بھیج دیتے، وہ وہاں اس کتاب کو مطالعہ کر لے، سبق یاد ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی برکت ہے۔ اور آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا خواب میں تم نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ مدرسہ یوں قائم ہوا۔ اچھا، جب اس مدرسے کو پڑھانے کی ترتیب ہے تو پہلا طالب علم شیخ الہند ہے محمود حسن رحمہ اللہ۔ اتفاق دیکھیں، اس وقت یہاں ایک انار کا درخت تھا، صرف ایک انار کا درخت۔ اب انار کے درخت کی کیا چھاؤں ہوگی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے شیخ الہند نے سبق شروع کیا، اور جس استاد سے شروع کیا ہے استاد کا نام بھی وہی ہے جو شاگرد کا نام ہے۔ استاد کا نام تھا مولانا محمود اور یہ شاگرد ہے محمود حسن۔ تو استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے، یہ بھی اتفاق تھا۔ اور اس انار کے درخت تلے جو آج ایک اسلامی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں، یہ پھیل چکی ہے۔ اس حد تک اس دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، یہ ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاؤ الدین نور اللہ برکاتہ کے استاد ہیں۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے افریقہ کے جزیروں میں کہیں، وہ دور دراز جہاں کشتیاں اور پتہ نہیں سمندری جہازوں کے ذریعے مجھے پہنچنا پڑا، میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس سے دعا کرو۔ تو کہتے ہیں ہم نے افریقہ کا سفر کیا تو ہم نے کہا چلو اتنا سفر کرنا مسئلہ نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اللہ والے کی زیارت کی، اس سے دعائیں لیں۔ بہت بوڑھے آدمی تھے، ان کی بھویں بڑی ہوئی تھیں اور بالکل سفید ریش تھے، یعنی بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ تو جب تعارف ہوا نا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہندوستان سے۔ تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، انہوں نے کہا ہندوستان میں کہاں سے؟
تو انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی دور آپ ہمارے علاقے کو کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا جی میں بستی دیوبند سے ہوں. تو بزرگ رونے لگے اور یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہوئی. تو ساتھیوں کہنے لگے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میرے لیے نصیحت تم ذہن میں رکھ لو کہ ہم لوگ اہل حق ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ جو بندہ ہے نا یہ اس علاقے کا ہے جہاں سے میں پڑھ کے آیا تھا اپنے بچپن میں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی تھی دعا میں کہ میرے مولا اگر میرے استاذ کا پڑھایا وہ سبق مجھے حق ہے تو میں اپنے استاذ کا فیض اپنے علاقے تک پہنچ کے دیکھوں پھر مجھے موت آئے. تو کہا آج میں اپنے استاذ کا فیض اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں. تو مولانا قاری طیب سے فرمانے لگے کہ حضرت آپ تو ہمارے دادا جی کے شاگرد ہیں, مولانا قاسم نانوتوی تو میرے دادا جی ہیں. تو میری بات کا مطلب اتنا فیض رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خواب سے پھیلا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس میں کتنی مزید برکات ہوگی. تو شیخ الہند اس مدرسے کے پہلے استاد ہیں. میں 3-4 چیزیں میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم میں حضرت شیخ الہند نے مولانا قاسم نانوتوی سے بھی پڑھا ہے, مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی پڑھا ہے, حضرت حاجی صاحب سے بھی اسباق روحانی حاصل کیے ہیں, اور ملا محمود جو مولانا محمود ان کے استاد سے ان سے بھی پڑھا ہے. حضرت اس حد تک ادب کے انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ اپنے استاذوں کا ادب ان میں اتنا تھا کہ دوسرا لفظ اس پہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ان کے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بیمار ہو گئے. 7 میل کا سفر تھا کہتے ہیں. ایک اور بھی واقعہ لکھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ تھا. گھوڑے پر بٹھا کے لے جانا تھا استاذ کو, وہ بخار میں تھے تو انہیں گھوڑے پہ بٹھایا, ساتھ پیدل چلے اور کمر کو ایک ہاتھ کے ساتھ سہارا بھی دیا رکھا. یعنی اس طرح چلتے تھے. اور استاد کی اہلیہ ان کی گھر والی کی قدر ایسے کرتے, کہتے ہیں جب سفر پہ جا رہے تھے تو اپنی استاد کی اہلیہ کی جوتے لے کر نا اس کو سر پہ رکھتے, ان کی خدمت کرتے, بعض اوقات ان سے دعائیں کراتے. تو اس طرح حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے طالب علمی میں اپنے اساتذہ کی عزت, اپنے اساتذہ کا احترام بجا لایا اور استاذوں کی قدر کی. اساتذہ کی اولاد کی قدر بھی کرتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کے استاد والد ہیں مولانا احمد نانوتوی رحمہ اللہ. وہ شیخ الہند کے اگرچہ شاگرد تھے لیکن استاد کا بیٹا تھا نا, تو جب وہ آتے نا عالم بننے کے بعد کی بات ہے تو ان کے لیے اپنے ساتھ کرسی لگوا کر ساتھ بٹھایا کرتے تھے. یعنی اس حد تک اپنے استاد کے اولاد کا بھی انہوں نے احترام کیا. میں نے کہا نا کہ اس تاریخ میں 2 بندے ہیں صحابہ کے بعد. ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے, اور ایک شیخ الہند ہے ان کی عمر بھی 70 سال کے لگ بھگ بنتی ہے. ان نے 2 کام ایسے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی مشکل سے شاید کوئی شریک ہو. ایک کتب کا ذخیرہ دیا, ہر مسئلے پر کتاب, یہ مسئلہ, یہ دین کی بات, یہ دین کی بات لکھ کے امت کو باقاعدہ مدون کر کے دین لکھوایا. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو صحابہ سے پڑھا تھا, صحابہ سے سمجھا تھا. دوسرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاگردوں کی کھیپ تیار کر کے دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام سے پڑھا اپنے ان شاگردوں تک باتیں پہنچائی ہیں. عرب, عجم, فارس, پتہ نہیں کہاں سے لوگ ان سے پڑھنے آتے اور ان کے شاگرد باقاعدہ دنیا میں جا کر دین پھیلاتے. تو یہ 2 کام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں اور اس میں اور کوئی امام شریک نہیں ہے. اسی طرح انہی کے متبعین میں شیخ الہند ہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے وہ معاملات دیے ہیں, یقین مانے عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح اپنے شاگرد بھی تیار کیے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح انہوں نے کتابیں بھی لکھوائی ہیں. قرآن کریم کے ترجمے سے لے کر احادیث پاک کی تشریح تک میں آگے آپ کو تفصیل میں عرض کرتا ہوں. ایک چیز حضرت شیخ الہند نے لکھوائی ہے, تو یہ ہے شیخ الہند محمود الحسن, ایک آزادی کا ستارہ. اچھا, اس بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا, عبادت میں بھی شیخ الہند رحمہ اللہ کا اس طرح کارنامہ تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو عبادت کرتے ہوئے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا, تو سلام پھیرا تو یہ نہیں کہا کہ اب نماز نہیں پڑھوں گا, کہنے لگے یہ بھی سنت کی موافقت ہو گئی. حدیث پاک میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا, تکلیف آ جاتی. یعنی اس تکلیف کو بھی سنت کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ہو گیا تو چلو آج کے بعد میں نے یہ عبادت بھی نہیں کرنی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کی قدر کرتے تھے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. حضرت نانوتوی جب تک زندہ رہے یہ ان کی عزت احترام فرماتے, ان سے بیعت تھے. حضرت نانوتوی کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا, حضرت الاستاذ کہتے تھے. اور یہ منطق کا سبق پڑھتے پڑھاتے تھے. جس دن حضرت ان کے استاد فوت ہوئے ان نے منطق کا سبق, فلسفے کا سبق پڑھانا چھوڑ دیا. کہنے کا کیوں؟
کہا جی اسی لیے میں تو منطق دہرایا کرتا تھا کہ علوم میں مضبوطی ہے تاکہ اپنے استاذ کی بات سمجھ پاؤں. کہا آپ میری نظر میں تم جیسے ہو سارے جن کی بات میں ایسے ہی سمجھ سکتا ہوں, مجھے کتب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی علمی مہارت کے طور پہ اپنے اساتذہ کی بات سمجھا کرتے تھے. حضرت نانوتوی فوت ہوئے تو حضرت گنگوہی سے ان کا اس بیعت کا تعلق تھا. محبت دیکھیں اپنے شیخ سے. جمعرات کے دن سبق کی چھٹی ہوتی مدرسہ دیوبند سے, گنگوہ وہاں سے 49 کلومیٹر دور ہے. 49 کلومیٹر موجودہ دور کا. پرانے جو پکے میل تھے وہ 31-32 میل بنتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند پیدل جایا کرتے تھے. وہاں دارالعلوم دیوبند سے عصر کے وقت چلتے اور عشاء کے بعد جا کر اپنے استاذ کی خانقاہ میں اپنے شیخ کے پاس پہنچتے, رات وہاں گزارتے, جمعہ وہیں پڑھتے, جمعہ کے بعد عصر کے وقت وہاں سے چلتے, پھر جمعہ شام کو پہنچ آتے کہ ہفتے کے دن میں نے سبق پڑھانا. یعنی ان کا معمول سردیوں میں گرمیوں میں ہر وقت ہوا کرتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دین کی خدمات کی ہیں ان میں صحیح بخاری کے تراجم لکھوائے ہیں, سنن نبی داؤد کی تصحیح لکھوائی ہے, اس طرح ان نے فتاوی لکھوائے ہیں, ادلہ کے اوپر اپنے دلائل قائم کیے ہیں, اور بہت سے عنوانات پہ قرآن اور حدیث کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کی مثالوں پر دین اسلام کو واضح کیا ہے. ان میں ان کا رہتا چمکتا ایک کام جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے, جس کو آپ اور ہم تفسیر عثمانی کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ شیخ الہند نے کہاں لکھا تھا؟ انگریز سے انہوں نے جنگ میں باقاعدہ انقلابی اور تحریکی کام کیے تھے. وہ کیا تھا؟ ایک انہوں نے تحریک چلائی تھی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال, سلک لیٹر موومنٹ. آج بھی اس نام سے برطانیہ اور انگلینڈ میں مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے ہمیں ہندوستان سے بھگایا تھا. یہ سلک لیٹر موومنٹ کا نا. تو تحریک ریشمی رومال تھی. وہ کیا تھا؟ ایک ریشمی رومال میں مہارت دیکھیں, اس طرح خط لکھوایا گیا اپنا پورا پلان کہ ہم یوں کریں گے, یوں کریں گے, انگریز کے خلاف نکلیں گے, اپنے ملک کی آزادی کرائیں گے. عام بندہ اسے رومال سمجھتا ہے کہ رومال ہے, لیکن دھاریوں میں یوں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اسے ڈیکوڈ وہ کر سکتا تھا جو اس کا ماہر ہوتا. یہ شیخ الہند کا کارنامہ تھا. اور اس کے لیے انہوں نے گنگوہ شریف, دارالعلوم دیوبند, ہمارے اب تو تقسیم کے بعد پاکستان میں آ گیا امروڈ شریف سندھ والا, دین پور شریف حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خانپور رحیم یار خان سے, اس طرح چکوال کے کچھ ایریاز, یہ تو بر صغیر کے تھے. اس کے بعد کابل تھا, ماسکو تھا, ایک ایک جگہ, استنبول تھا, مکہ مکرمہ, یہاں ایک ایک جگہ حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہوا تھا کہ ہم نے انگریز کے خلاف یہ چلنا ہے. یہ تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو ماسکو سے لے کر راس کو ماری, مکہ مکرمہ سے لے کر افغانستان تک یہ اسلامی حکومت قائم ہو سکتی تھی. اس تحریک کی ناکامی کی بنیاد شریف مکہ بنا تھا. مکہ مکرمہ کا گورنر تھا سلطنت عثمانیہ کو, اس کا نام شریف تھا. وہ انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا. حضرت شیخ الہند, مولانا حسین احمد مدنی, حکیم نصرت جاوید, مولانا عزیر گل رحمہم اللہ کو اس نے گرفتار کرا دیا. اور مکہ مکرمہ سے آپ اندازہ لگائیں پیسہ بندے کو فتنے میں کیسے مبتلا نہیں کر دیتا. وہ بک گیا تھا. یہ پوری تحریک ناکام ہوئی تھی, ورنہ یہ ایک اسلامی سلطنت بنتی, ان کا کرنسی کا بھی ایک معاملہ بنتا اور اسلامی نظام کے اوپر بھی یہ سارے راضی تھے. اس وقت افغانستان کے جو بادشاہ تھے امیر محمد خان رحمہ اللہ تھے, جن کا بعد میں انگریز نے قتل کرا دیا تھا, جن کے پاس مولانا عبید اللہ سندھی جیسا شخص گیا تھا. تو یہ پوری ترتیب تھی ان حضرات کی. لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری ہوگی. یہ گرفتاری میں حضرت شیخ الہند کو لے کر گئے مالٹا میں. یہ مالٹا مصر کے جزیرے میں, وہاں پر جا کے قید کیا. بڑھاپے کا زمانہ تھا شیخ الہند کا, اسباق پڑھا چکے تھے, شاگرد تیار کر چکے تھے. وہاں پہ جب یہ پہنچے تو ان نے اس جگہ جہاں ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا تو شیخ الہند نے قرآن کا ترجمہ لکھا. یہ جو آپ کے اور میرے پاس شاہ ولی اللہ کے بعد اگر اردو ترجمہ اس دھرتی پر کسی کو ملا ہے قرآن کریم کا آسان سلیس زبان میں, تو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا لکھا ہوا تھا. اس ظلم اور تشدد کے باوجود پتہ ہے وہاں مظالم کیا ہوتے ہیں؟ ان مظالم کو میں ایک ہی جھلکی میں آپ کو بتاتا ہوں. انگریز نے جو ان پہ ظلم کیے تھے وہ ظلم انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرمایا تھا کسی کو نہ بتانا. جب شیخ الہند کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی کلکتہ میں تھے, دہلی میں حکیم اجمل خان کی کوٹھی پر حضرت شیخ الہند کی وفات ہے. حکیم اجمل خان یہ دوائیوں والے ان کے شاگرد ہیں, بہت بڑے عالم دین تھے. تو ان کی جگہ پہ جب ان کو غسل کرایا گیا تو ان کی کمر میں اتنے گڑھے پڑے ہوئے تھے کہ چھوٹے بچے کا پاؤں اس میں آ جاتا. تو حیران ہو گئے وہ لوگ غسل کرنے کہ کیا ہوا تھا. گھر والوں سے پوچھا, رشتہ داروں سے پوچھا, کسی کو کچھ نہیں پتا. تو جس نے کہا انہوں نے کہا حسین احمد مدنی بتائے گا, وہ ساتھ تھا.
جب وہ آئے انہیں بتایا کہ تو رونے لگے. حضرت مدنی نے فرمایا مجھے میرے استاد نے راز دیا تھا, کسی کو نہیں بتانا. کہا کیا ہوا؟ کہا انگریز انگارے جلاتا اور اس انگاروں پر حضرت شیخ الہند کو لٹا دیتے اور کہتا بس تو انگریز کا وفادار بن جا, باقی ساری کام ہم خود سنبھال لیں گے. اور یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت انگریز کو جواب دیتے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا. تو شاگردوں نے دیکھا کہ استاذ کے خون سے انگارے بجھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا حضرت آپ مان جائیں نا. تو حضرت مدنی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر شیخ الہند نے غصے سے کہا کہ حسین احمد کیا غضب کرتے ہو, اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام نکلوا لوں کہ میں رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہوں؟ میں نہیں نکلوا سکتا. اور اس وقت کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کہ یہ بات تم مجھ سے کرتے ہو یار, میں بلال حبشی کا وارث ہوں جس نے انگاروں پہ لیٹ کے بھی کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا تھا, اور میں حضرت صہیب رومی کا وارث ہوں جن کو کفار نے پکڑ کے اتنا مارا تھا کہ ایک وقت تو اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے, اور میں وارث حضرت خباب ابن ارت کا ہوں جس کو کولوں پہ جلایا گیا اور حضرت عمر کے سامنے اس نے آ کے کلمہ پڑھا تھا. میں حضرت سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں, وہ اسلام کی پہلی شہید ہے جس کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا تھا. اور فرمانے لگے کہ میں اگر بعد کی بات کروں صحابہ کے بعد تو امام احمد ابن حنبل کے ہم وارث ہیں جس کو کوڑا مارا جاتا تھا, جو ہاتھی کو مارا جاتا تھا اس کی چنگاڑ نکل جاتی. اور فرمانے لگے مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ, شیخ احمد سرہندی, کہا ان کی وراثت کو ہم نے سنبھالا ہے. اور یہ وہ بندے جنہیں 2 سال قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا تھا کہ آپ کی اس کے سامنے گردن جھک جائے انگریز کے سامنے. جہانگیر بادشاہ نے کہا تھا گردن جھکاؤ میرے سامنے, انہوں نے کہا جی میں ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہوں, میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں, میں گردن اٹھانا جانتا ہوں. اس نے چھوٹا سا دروازہ بنایا تھا اپنے دربار میں آنے کے لیے, تو جو بھی آتا سر جھکا کے گزرتا. تو حضرت مجدد الفسانی جب گئے تو انہوں نے پہلے پاؤں رکھا وہاں پر تاکہ میری گردن اس بے ایمان کے سامنے پھر بھی نہ جھکے. تو کہا میں ان کا وارث ہوں. اور آخر میں حضرت مدنی کو فرمان لگے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تو جانتے ہو, جس کے انگوٹھے کاٹ دیا گیا تھا کہ سچ لکھتا کیوں ہے, تو میں ان کا وارث ہوں. میں نے انگریز کے اس کولوں کے سامنے سر نہیں جھکانا. اس وجہ سے کمر میں گڑے پڑ گئے, لیکن اس بوڑھے شیر نے اپنی شکست نہیں مانی. کہتے ہیں شکست یہ معنی نہیں ہے کہ تمہاری گردن اتر جائے, شکست یہ معنی ہے کہ تمہاری گردن جھک جائے. کسی شاعر نے اسی موقع پہ کہا ہے کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں. یہ مالٹا میں اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور وہاں کی قید کاٹی, اور جب دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے تو انگریز نے چھوڑ دیا, اور 5 ماہ میں پھر اپنے فوت بھی ہو گئے تھے. لیکن اس 5 ماہ میں یہ شخص شیخ الہند رکا نہیں ہے. ان 5 ماہ میں کیا کارنامے کیے میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جاؤ. ترجمہ تو مکمل ہو چکا تھا, 5 پاروں کی تفسیر بھی لکھی, اور باقی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے کی کہ آپ اس قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنا, تبھی اس کا نام تفسیر عثمانی ہے. اور پھر اسی عرصے میں ایک ایک جگہ وزٹ کیا. بیمار ہو جاتے تو 4 پائی پہ اٹھا کر جیسے جنازہ لے جاتے ہیں ایسے ان کو لے جاتے اور یہ جلسے کی صدارت فرماتے اور عوام کو متنبع کرتے. جس وقت حضرت شیخ الہند کی 30 نومبر 1920 کو وفات ہوئی ہے, اس وقت بھی اپنے گھر سے دور دہلی میں حکیم اجمل خان کے پاس موجود تھے, اور وہاں پر علی گڑھ کے طالب علموں کو, کالج کے طالب علموں کو جمعیت علماء ہند میں داخل کرنے کے لیے, اس مسائل میں سمجھانے کے لیے اور انگریز کے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں رکنیت کے معاملات پورے فرما رہے تھے جس وقت وفات ہوئی. یعنی اس حد تک اس بندے نے کام کیا ہے. 2 دن پہلے ان کی وفات ہے. تبھی میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ایک عنوان کو رکھوں تاکہ ہمارا نوجوان سمجھ پائے کہ ہمارے جنگ آزادی کا ہیرو ہے. آج ہم اس کے نام سے واقف ہی نہیں, ہمیں معلومات ہی نہیں. اچھا, صرف اس حد تک نہیں بلکہ ہر اس کام کو سنبھالا حضرت شیخ الہند نے جس کام سے اسلام کو نقصان پہنچتا تھا, چاہے وہ کسی کافر نے کوئی غلطی کی یا اپنے مسلمان کلمہ گو اسلام کے نام لیوا کسی بندے نے کوئی فرقے کی بنیاد رکھی, فرقہ واریت کی بنیاد رکھی, اس کو بھی جواب دی. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ جب کسی فرقہ واریت والوں کو جواب دیتے, سمجھاتے, ان کے جواب میں جو آتا, اگر وہ گالی دینے والا ہوتا تو وہ اسلام بھی چھوڑ چکا ہوتا. ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت شیخ الہند نے ادلہ کاملہ لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے دفاع میں لوگوں کہا کہ امام ابو حنیفہ کو گالیاں نہ دو, آپ غلط کہہ رہے ہو, تمہیں معلومات نہیں ہیں. تو سامنے والوں نے ایک مولوی صاحب کی خدمات لی پیسوں کے عوض, اور حکیم احسن امروہی کی وہ خدمات لے کے مولانا کے خلاف کتاب لکھوا دی. چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ حکیم احسن امروہی قادیانی ہو کر مرا. یعنی اس طرح جو ہے نا حضرت شیخ الہند نے ایک ایک موقع پہ ہر چیز کو سنبھالا تھا, کبھی بھی کسی چیز کو چھوڑا نہیں تھا.
اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ان نے ایک شاگردوں کی کھیپ تیار کی ہے. شیخ الہند کے شاگردوں کا بندہ نام سنے نا، ان کے شاگرد بھی آسمان علم کے ایک چمکتے ستارے ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کون واقف نہیں؟ یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اسی طرح مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ جنہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی حدیث پاک کی، یہ ان کے شاگرد ہیں. اور بانیان پاکستان میں ایک چمکتا نام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. مولانا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ شیخ الہند کے شاگرد. اتنے بڑے بڑے اکابرین جو انہوں نے میدان میں اتارے ہیں، یقین مانیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کارنامے کو رہتی دنیا تک سلام پیش ہوتا رہے گا کہ اتنے بندے انہوں نے رجال کار تیار کیے ہیں جو رہتی دنیا تک اپنی ذات میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں. حضرت شیخ الہند جب گرفتار ہو کر وہاں وقت گزارا، مالٹا سے واپس آئے، جزیرہ مالٹا سے، تو آ کر فرمایا کہ میں نے گرفتاری میں 2 چیزوں کا تجربہ لیا. وہ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پوری زندگی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. یہ 2 چیزیں سمجھ جاؤ تو یقین مانے تمہیں کبھی دشمن شکست نہیں دے گا. فرمایا نمبر 1 کہ تم نے قرآن و سنت، قرآن اور دین کو چھوڑ دیا. قرآن کریم اور دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اور آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی تک نہ پہنچو. یہ کام آپ چھوڑ دو تو یقین مانے آپ کے اوپر کوئی دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے درس قرآن کے لیے مکاتب قائم کیے، لفظی اور معنوی طور پہ ہر جگہ علماء کرام عوام کو درس قرآن دے کر قرآن سے روشناس کرائیں. اور پھر آپس کے جنگ و جدال سے ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد پر انہوں نے انگریز کے خلاف اور سامراج کے خلاف ایک جد و جہد کی بنیاد رکھی. یہاں اس بات کا تھوڑا سا مطلب میں بتا دوں کہ یہ جو جملہ ہے کہ آپس کی باہمی جنگ و جدال اور خانہ جنگی نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے مذہب پہ، اسلام پہ کوئی اٹیک کرے، جھوٹا کہے، غلط کہے اور آپ پھر بھی خاموش رہیں جی آپس کے اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جہاں تک تمہارے مشترکات ہیں، جس چیز پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہاں تک اتحاد کو برقرار رکھا جائے. ہاں جو شاطر ہو، شاطر کو جواب دینا تو حق بنتا ہے، کیونکہ شیخ الہند کے تمام شاگردوں نے اہل باطل کو جواب بھی دیے ہیں، اہل فساق کو جواب بھی دیے ہیں. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے عام طور پہ سمجھایا جاتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ تھا، 1839 ہجری تھی، 30 نومبر تھا اور 1920 عیسوی تھی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی وفات ہے. اور وفات کے وقت بھی بڑی عجیب بات ہے، حافظ محمد الیاس صاحب موجود تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب ان کے شاگرد موجود تھے. ان نے سورۃ یاسین پڑھی اور سورۃ یاسین بڑی توجہ سے سنی اور اپنی ہاتھ اور اپنے پاؤں کو خود سیدھا کیا. اور جب سورۃ یاسین کا آخر ہونے لگا نا، اس وقت 3 مرتبہ شیخ الہند نے اللہ 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 کہی اور اپنی آنکھیں بند کی، لیکن امت کی آنکھیں کھول گیا. یہ پوری دنیا کی آنکھیں کھول گیا ہے. یہ وہ بندہ ہے. تو میں 4 باتیں کر کے ان کی پوری زندگی پر بات ختم کر رہا ہوں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی سے 4 باتوں کا خلاصہ لیں. ہماری 4 حیثیتیں ہوں گی، یا ہم طالب علم ہوں گے، یا ہم استاذ اور عالم ہوں گے، اور یا ہم مبلغ اور دائی ہوں گے، یا ہمارے اندر قائدانہ صلاحیت ہوگی. تو ان 4 میں ہمیں سبق ملتا. اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ حضرت شیخ الہند سے 5 باتوں میں سبق لے سکتا ہے. استاذوں سے محبت بھی کرے، اساتذہ سے، اور ان کا ادب بھی کرے، اپنے علم پر عمل کرے، اپنے اسباق کی پابندی کرے، راتوں کو عبادت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ 5 چیزیں. اور اگر کوئی عالم دین ہے، استاذ ہے، پڑھانے والا ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے، وہ حضرت شیخ الہند سے سبق لینا چاہے تو یہاں لے سکتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلے استاذ کو چاہیے وہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے. نمبر 2، اپنے شیخ سے اس کی عقیدت ہو، عبادت کو چھوڑے نہیں، عبادت کی کثرت رکھے، اور کتابیں پڑھاتے وقت ایسے پڑھائے جیسے عوامی انداز میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہر بندہ اس کی بات سمجھ سکے. اور 5ویں نمبر پہ استاذ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں میں افراد تیار کرے، افراد سازی کرے، تاکہ اس کے جانے کے بعد اس دین کے مشن کو لے کر ان کے شاگرد آگے چلیں. اور 3 نمبر پہ اگر کوئی دائی ہے، مبلغ ہے، دین کی خدمت کر کے واعظ کے ذریعے، بیان کے ذریعے آگے پھیلاتا ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی 5 باتیں اس کو بھی نصیحت میں ملیں گی. اپنے بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہونا چاہیے. جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے اکابر، ان پر اعتماد کریں.
نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن آگے پھیلے تو تصنیف اور تالیف، کچھ باتیں لکھ کر، کتب لکھ کر بھی اگلی نسلوں تک دے دیں، اور حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں، چاہے اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اور اگر کوئی فتنہ علمی طور پہ سر اٹھائے تو اس کی سرکوبی بھی کریں اور فرقہ واریت کا خاتمہ بھی رکھیں۔ اور اگر کوئی قائد ہے اپنے اندر شیخ الہند کے اوصاف رکھنا چاہتا ہے تو 3 چیزوں میں حضرت شیخ الہند کی زندگی وہ سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے قائد کو چاہیے قوت برداشت، جسے کہتے ہیں نا دوسروں کو آزادی اظہار رائے میں اس کی قوت برداشت ہو۔ دوسری بات، اگر مخالفین کئی سے کئی حربے استعمال کریں اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات ہے، تحریکی سرگرمیوں میں اہل اسلام کی بھی خیر خواہی چاہے اور اہل وطن کی بھی خیر خواہی چاہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔